هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ تو ہو گئے ایک انسان کے اپنے معنی کی کیسے ہونا چاہیے جو تفسیر سیکھ رہا ہے اور خاص طور سے جو سکھا رہا ہے۔ اب تفسیر کے جو ہے کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو قرآن کی آیتوں سے سمجھانا۔ قرآن کی آیتوں کو سب سے پہلا جو ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو قرآن کی آیتوں سے سمجھانا، کیونکہ قرآن itself ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور کوئی آیت دوسری آیت کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے۔ اور قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن قرآن کی دوسری آیتوں میں ہمیں کہاں ملتا ہے۔ جیسے انعمت علیہم کا ہم نے ایگزامپل لیا تو جو ہے سورہ نساء کی آیت میں ملتا ہے، اسی طرح فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس کا جواب جو ہے ہمیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا میں ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ خون حرام ہے تو پھر آگے جو ہے جا کر دمن مسفوحا میں اس کا ایکسپلینیشن ہم کو ملتا ہے۔ تو ایک آیت کا ایکسپلینیشن ہم کو قرآن کی دوسری آیتوں سے کہاں ملتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کبھی کبھی تو امیڈیٹلی اس کی نیکسٹ آیت میں ہی ہم کو جو ہے اس کا ایکسپلینیشن ملتا ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ تو جو ہے طارق کا ایکسپلینیشن آگے کی ایک دوسری تیسری آیت میں ہم کو ملتا ہے۔ تو یوزولی تو جو ہے ہم کو قرآن کا ایکسپلینیشن قرآن کی آگے کی آیتوں میں ہی ملتا ہے، جیسے ہدی للمتقین۔ اب متقین کیسے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون باللہ، متقین کا ایکسپلینیشن خود قرآن میں ملتا ہے۔ متقی کا ایکسپلینیشن بجائے اس کے کہ ہم اسکالرز کا اوپینین، ان کا ایکسپلینیشن آگے قرآن میں خود ہے کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1، قرآن کا ایکسپلینیشن قرآن سے دینا ہے بجائے اس کے کہ یہاں وہاں ہم کوئی دوسری ایکسپلینیشن ڈھونڈے۔ اس کے علاوہ پر قرآن کا ایکسپلینیشن جب ہم قرآن سے دیتے ہیں تو جو چیزیں ہم اس کورس میں پڑھے ہیں جیسے مکی مدنی، ناسخ منسوخ، الگ الگ قرات، محکم متشابہ، عام خاص، حقیقی مجازی، یہ سب کی نالج ہونا بھی ضروری ہے۔ جب قرآن کا ایکسپلینیشن قرآن میں ملتا ہے then we don't need any other explanation, we don't need anybody's opinion, we don't need anything else apart from that. But then secondly، قرآن کا ایکسپلینیشن سنہ سے اور احادیث سے ہم کو کہاں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قرآن ایکسپلین الگ الگ طریقے سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسٹ کوئی اور جو ہے قرآن نہ ایکسپلین کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشن میں کوئی جو ہے غلطی یا کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خود نے حکم دیا کہ قرآن کو کیا کرے، لِتُبَيِّنًا لِلنَّاسِ، تو آپ تاکہ اس کو بیان کریں لوگوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کان خلقہ قرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن سے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو الگ الگ طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کیا۔ کیسے ایکسپلین کیا؟ نمبر 1، فعل یعنی کر کے بتایا، جیسے نماز قائم کرنا، نماز کس طرح سے قائم کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا۔ روزہ کس طرح سے رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتائے۔ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے تمام ارکانات سب چیز حج کو جو ایکسپلین کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے فعل سے، اپنے کام سے، اپنے کر کے، اپنے ایکشن سے جو ہے قرآن کو ایکسپلین کیا۔ سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین بھی کرتے تھے الگ الگ آیتوں کو، جیسے خیط الابیض من الخیط الاسود، قرآن میں ہے کہ جب تک سفید دھاگا جو ہے سیاہ دھاگے سے فرق نہ محسوس کرو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا۔ اس کا مطلب کالا سوئی کا دھاگا نہیں بلکہ آسمان کا جو پاؤ پھٹنا ہے۔ تو الگ الگ ورسز کو ایکسپلین بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ کوئی مشکل ورڈ اگر ہوتا، جیسے ہم نے ان الشرک لظلم عظیم ہے، ظلم اس آیت میں صحابہ اکرام کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ آیت میں اس کا مطلب یہ ہے۔
احکامات کو اور ڈیٹیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جیسے چور کے ہاتھ والا ہم نے لیا تھا کہ ہر چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا کنڈیشن جو ہے اس میں آئیں گی. کوئی اگر اسپیسیفک حکم کو جنرلی کیسے اپلائی کرنا ہے، جیسے تیمم ہے قرآن میں دیا ہوا ہے کہ جب سفر پہ ہو وغیرہ وغیرہ سب چیز، تو اس کو اور جو ہے جنرلی اس حکم کو ہم کیسے کریں گے. جنگ کے وقت جو ہے سفر کی نماز آئی تھی تو صرف سفر میں بھی جو ہے اس کو کیسے پڑھیں گے. تو تمام چیزوں کو جنرلی کیسے اپلائی کرنا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. کسی خاص کے بارے میں ہو تو اس کی طرف جو ہے اشارہ بھی کیا، جیسے غیر المغضوبی ہے، غضب جو ہے یہودیوں کے اوپر ہوا، تو خاص طور سے جو ہے یہ کس کے بارے میں کہا گیا وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا. کوئی ایکسٹرا احکامات ہوتے تو اس کو ایڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے محرمات رشتے ہیں، تو اگر کوئی خاص رشتے ہے، جیسے محرمات رشتے میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایڈ کیا کہ 2 بہنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پھوپھی اور خالہ کو بھی ایک ساتھ، پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا منع ہے، حرام ہے. تو اس طرح ایکسٹرا احکامات ایڈ کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے بتایا کہ عدل کرنا ہے تو کیسے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے تو کیسے انصاف کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. سب چیز کے اوپر عمل کر کے بتایا. ناسخ اور منسوخ کا جو علم ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت اور احادیث ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور بنا احادیث کے اور بنا سنت کے قرآن کو سمجھنا امپاسبل ہے. ان فیکٹ بنا سنت کے اور بنا احادیث کے قرآن کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی جو ہے بہت ضرورت ہے. سیکنڈلی جو احادیث کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں دین کا حصہ ہے. لیکن اگین آئی ریپیٹ، اس کے لیے بیسک احادیث کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے حدیث اور کسی اسکالر کے قول میں جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ بات بتائی. بہت سارے اسٹوڈنٹس آئی سی کی جو بول رہے ہیں ٹیچر وہ لکھتے جاتے ہیں ٹیچر از اینی ون. تو ٹیچر جو بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ آیت کے ساتھ وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر لیے اور وہاں پہ لکھ دیا اس کی تفسیر میں یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو مینشن کہ دس پوائنٹ از فرام حدیث، دس پوائنٹ از فرام پرسنل ریزننگ آف دی اسپیکر، دس پوائنٹ از فرام قرآن. جب آپ یہ دس پوائنٹ آئی ایم سیئنگ ٹو آل دی اسٹوڈنٹس اینڈ آل دی ٹیچرس کہ آپ کا کام یہ ہے کہ وین یو آر رائٹنگ تفسیر کہیں سے سن کے یا کہیں سے پوائنٹ بنا کر یا کوئی بک ریفر کر کے، ڈونٹ فارگیٹ ٹو مینشن کہ یہ تفسیر میں سنا پوائنٹس آتے ہیں 10 پوائنٹس. اوکے فائن، یہ 10 پوائنٹس میں سے کون سے پوائنٹس حدیث سے ہیں، کون سے پوائنٹس اسکالر کی اوپینین سے ہیں، دین کون سا پوائنٹ جو ہے ہم کو قرآن سے ملتا ہے. اگین وہ حدیث سے ہے تو وہ حدیث کون سے درجے کی ہے، وہ حدیث اوتھینٹک ہے یا وہ حدیث ان اوتھینٹک ہے، وہ حدیث کون سی کتاب سے لی گئی ہے، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. Am I clear? Then next, تفسیر بائی آثار. آثار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز کو، صحابہ کرام کی سینگز کو، صحابہ کرام کے قول کو جو ہے آثار کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تفسیر کس سے کریں گے؟ قرآن کی آیت کو جب قرآن کی کوئی دوسری آیت ایکسپلین کرتی ہے ہم کو اس کے بعد کوئی اور انٹرپریٹیشن، کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں چاہیے. اس کے بعد قرآن کی آیت کو سنت سے، کیونکہ سنت سے بہتر ہم کو کوئی چیز نہیں ایکسپلین کر سکتی ہے تو ہم وہ لیں گے. اس کے بعد تیسری چیز قرآن کا ایکسپلینیشن قرآن سے، قرآن کا ایکسپلینیشن سنت اور احادیث سے. پھر تیسری چیز ہم جب قرآن کو انڈرسٹینڈ اور ایکسپلین کرتے ہیں تو آثار سے لیں گے. آثار کا مطلب صحابہ کرام کی سنت. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز قرآن سے یا سنت سے اتنی زیادہ نہ کلیئر نہیں ہو تو وہ اپنا اجتہاد کرتے، اپنی پرسنل ریزننگ سے، اپنی سمجھ سے جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے. کبھی عربی زبان میں اس کے معنی دیکھتے. تو یہ صحابہ کے جو ایکسپلینیشن ہوتے ہیں اپنی پرسنل ریزننگ سے، ایک ہوتا ہے صحابہ کی سنی ہوئی احادیث، وہ احادیث میں آئیں گے.
لیکن صحابہ اکرام کی اپنی پرسنل ریزننگ سے اپنا اوپینین جو ہے اس پہ جو ایکسپلینیشن ہے اس کو ہم آثار کہتے ہیں. تو ہمیں قرآن اور سنت کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام اس آیت کے بارے میں یا اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام سے بہتر اور کون ہوگا جو قرآن جس نے قرآن کو سمجھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سمجھاتے. اب آپ کے اندر صحابہ اکرام کو سمجھاتے اس سے دو چیزیں ہوتی. ایک یہ ہوتی کہ بہت ساری چیزیں صحابہ اکرام سمجھ گئے اور انڈرسٹوڈ ہے ان کے لیے، اور جو چیز ان کے لیے انڈرسٹوڈ نہیں تھی وہ کیا کرتے، ڈاؤٹ جو ان کے ذہنوں میں ہوتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کر لیتے. تو جو ڈاؤٹ ہوتا وہ کلیئر کر لیتے، باقی تو وہ سمجھے ہوئے تھے. اور صحابہ اکرام تابعین کو جب سمجھاتے تو ان کے لیے جو ڈاؤٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کیے تھے وہ بھی سمجھاتے، ساتھ میں جو آلریڈی وہ سمجھ گئے، جو گراسپ کر لیے اس سے بھی سمجھاتے. تو لیٹر آن کیا ہوا، زبان یا لینگویج کی جو ہے وجہ سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑی کہ یہ لینگویج میں اس کا کیا معنی ہے، عربک میں یہ ورڈ کہاں یوز کی جاتی ہے. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سمجھا. تو صحابہ کی ایکسپلینیشن جو ہوں گی ان کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ سے ان کو آثار کہتے ہیں. تو قرآن اور سنت کے بعد ہم تیسری ایکسپلینیشن یا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو لیں گے وہ آثار سے لیں گے. صحابہ اکرام وہ پرسنالٹیز ہے جن کے بارے میں قرآن میں خود ذکر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، کیونکہ صحابہ اکرام اسباب النزول کے بارے میں جانتے تھے. اور قرآن کے جو ہے لائیو کیا کہتے ہیں ہم جو ہے آڈینس سے جب جو ہے قرآن نازل ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو قرآن کے نزول کے وہ گواہ تھے. ان کو اسباب نزول، ناسخ منسوخ سب وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کو وہ لوگ لائیو ایکسپیرئنس کیے تھے. اور وہ جو زبان میں بولتے تھے، جس طرح ہم نے لیا تھوڑی دیر پہلے کہ صحابہ کرام کے لیے کیوں قرآن سمجھنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ جو قرآن بولتے اسی طرح جو زبان بولتے اسی زبان میں نازل ہوئی. تو صحابہ کرام سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن کو سمجھ سکے. تو اس لیے جو قرآن جو ہے جو نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کا حصہ ہمیں صحابہ کرام کے آثار سے لینا چاہیے. اب اس میں لیکن یہ کہ کیا صحابہ اکرام کا ایکسپلینیشن قرآن اور سنت کا درجہ لے گا، جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہر ایک کی کہی ہوئی بات کا وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح کیا صحابہ اکرام کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ قرآن اور سنت میں جو ایکسپلینیشن ہے اس کے برابر ہوگی؟ اس میں 2 اوپینینز ہے. ایک تو یہ ہے کہ یس اس کا ویٹ، اس کا وزن اتنا ہی ہوگا جبکہ وہ ایکسپلینیشن ان کے پرسنل ریزننگ، پرسنل ایکسپیرئنس یا اجتہاد سے نہیں ہو. اوکے، صحابہ اکرام کا قول قرآن اور سنت کے برابر کب ہوگا؟ اگر وہ اجتہاد سے نہ ہو بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا پھر ان کا کہا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنک کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر اسباب نزول کے ٹائم پہ صحابہ کرام تھے اور وہ کہے کہ ہاں میں تھا، میں گواہ ہوں، وہ فلاں ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب میں تھا، تو اس چیز کا ویٹ جو ہے قرآن اور سنت کے برابر ہوگا. صحابہ کرام کا کہ اس قول کا وزن قرآن اور سنت کے برابر ہوگا. لیکن صحابہ کرام کوئی چیز اپنی سمجھ سے ایکسپلین کیے ہوں، ٹھیک ہے، وہ قرآن اور اپنی سمجھ سے کہ میں سمجھتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری اوپینین یہ ہے، تو اس کا درجہ قرآن اور سنت کا درجہ نہیں لے گا، کیونکہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ان کی سمجھ تھی. اس کا درجہ قرآن اور سنت کے بعد ہوگا. تو جب آپ کسی صحابی کا قول پڑھ رہے ہو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے، تو پلیز ریڈ اٹ کیئرفلی. ان کا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک کرتا ہے یا یہ ان کی اپنی پرسنل ریزننگ سے یا اجتہاد سے ہے؟ Am I clear? We can know that. It's very easy to know. جب آپ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں ابن عباس کا یہ آیت کے لیے ایکسپلینیشن یہ تھا،
तफसीर की बुक में मेंशन किया हुआ होगा, या फिर ऐसा होगा इब्न अब्बास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई, ऐसा होगा। बिल्कुल रेफरेंस होगा, हर तफसीर की बुक में रेफरेंस होगा कि इसको आप अंडरस्टैंड करिए कि इसकी लिंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है या फिर ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। आप उनके सेंटेंस, उनके वर्ड्स पे यू कैन गेट इट। देन नेक्स्ट, सहाबा कराम जो है कुरान और सुन्नत के बाद, अब हमने सहाबा कराम का कॉल लिया, सहाबा कराम की रिवायतें ली, तो एक वो टाइप की रिवायतें होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करती है, तो वो कुरान और सुन्नत का दर्जा लेगी। सेकेंडली उनका अपना पर्सनल रीजनिंग, अपनी इज्तिहाद थी, तो सहाबा कराम का क्या तरीका था इज्तिहाद के लिए, सहाबा कराम में क्या तरीका था? एक तो वो क्या करते कि अरबी जबान का इल्म, ग्रामर और प्री इस्लामिक पोएट्री में जो वो वर्ड यूज होते तो उससे जो है एक्सप्लेन करते। कैसे एक्सप्लेन करते? सहाबा कराम इज्तिहाद कैसा करते? सबसे फर्स्ट अरबिक लैंग्वेज एंड प्री इस्लामिक पोएट्री में वो जो वर्ड यूज किए जाते हैं कौन से सेंस में यूज किए जाते, कैसे यूज किए जाते, इससे करते। सेकेंडली प्री इस्लामिक कस्टम्स, जैसे सफा मरवा के ऊपर बुत रखे हुए थे और क्या क्या चीजें थे, प्री इस्लामिक कस्टम्स पे जो है आयतों को एक्सप्लेन करते। फिर अहले किताब के रिवाज और रवैये उस टाइम पर, क्योंकि ये लोग लाइव ऑडियंस थे, तो अहले किताब के रिवाज कैसे थे, उनके रवैये कैसे थे, ये तमाम चीजों से जो है वो एक्सप्लेन करते। फिर इज्तिहाद और उनकी हिकमत से एक्सप्लेन करते। ठीक है, तो सहाबा कराम अपना इज्तिहाद कैसे करते? एक अरबिक लैंग्वेज और प्री इस्लामिक पोएट्री से उसको समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते। प्री इस्लामिक कस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में आयतों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। अहले किताब का रवैया उस टाइम कैसे होता था, वो क्या करते थे, उनके साथ कैसे पेश आते थे, वो चीजों के जो है नजरिए में उस कॉन्टेक्स्ट में आयतों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उनकी अपनी जो समझ थी, इज्तिहाद थी और उनकी हिकमत जो थी उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। क्लियर चल गया? अब सहाबा कराम के जो रिवायतें हमको मिलते हैं उसमें से बहुत सारी रिवायतें एक आयत को लेकर मिलती है। ठीक है, अब एक आयत को लेकर बहुत सारे इन्यूमरेबल सहाबा कराम एक ही तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो नो डाउट इट कैन बी एक्सेप्टेड, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। सेकेंडली एक सहाबी के कौल या रिवायत कुछ एक है और उसी आयत के एक्सप्लेनेशन को लेकर दूसरी सहाबी को जो है लेकर कुछ और है, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर उनकी चेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ कनेक्ट होती है वो देखा जाएगा। यानी डिफरेंट सहाबा कराम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर चेन जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहाँ कनेक्ट होती है वो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, तो बहुत जांच पड़ताल करना पड़ेगा उसको कि यहाँ पर क्यों ऐसा सहाबी कह रहे हैं, ये तो ऐसे कह रहे हैं, कुरान ऐसा है, सुन्नत ऐसा है, उनके अंडरस्टैंडिंग में तो कोई गलती नहीं थी, तो इसमें इख्तलाफ क्यों है? तो फिर ये हमें बहुत अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद सहाबा के कौल के बाद जो हम क्या करते हैं, कुरान को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अरबी जबान और शायरी, जैसे सहाबा कराम का भी तरीका था कि उसको एक्सप्लेन करने का क्या होता कि अरबी जबान में उसकी क्या डेप्थ होती, कोई वर्ड का क्या मीनिंग होता, उसको जो है डिटेल में देखते हैं। तो उसी तरह चौथा स्टेप जो कुरान के एक्सप्लेनेशन में लिया जाएगा वो अरबी जबान और प्री इस्लामिक शायरी, हर अरबी जबान की शायरी नहीं, प्री इस्लामिक शायरी जो उस टाइम पर उस वक्त पर जो वर्ड्स यूज किए जाते उसको देखा जाएगा, क्योंकि वक्त के गुजरते के साथ प्योर अरबिक लैंग्वेज यूज में नहीं रही, फॉरेन वर्ड्स भी जो है अरबिक में यूज होने लगे। इसकी वजह से कुरानिक वर्ड्स को उसकी लिटरल मीनिंग और उसके ग्रामेटिकल मीनिंग के साथ समझना जरूरी हो गया, क्योंकि आज जो अरबी बोली जाती है, जिस तरह उर्दू भी अगर आप देखेंगे, प्योर उर्दू कहाँ रही? ना मैं प्योर उर्दू बोल सकती हूँ, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे प्योर उर्दू नहीं बोल सकते हैं, ना प्योर हिंदी बोल सकते हैं, ना प्योर इंग्लिश बोल सकते हैं।
تو اسی طرح عربک میں بھی کیا ہوا کہ فورن ورڈ یوز ہونے شروع ہو گئے. تو اس وقت جو ہے پیور عربک ورڈ کیا تھا, اس کو گرامیٹیکل سینس میں اور اس کی لٹرل میننگ جو ہے سمجھنا قرآن کو ایکسپلینیشن کے لیے ضروری ہو گئے. اور ایک ورڈ کے کئی جو ہے میننگ ہوتے. اب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو گرامیٹیکل سینس میں اور لینگویج میں کیا لیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اگین اس کو پھر ہم سنت سے کیسے ایکسپلین کیا جائے گا وہ ہم لیں گے. اس کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ہم رکھا ہے اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اگر تم نے چھوا ہو عورتوں کو پھر نہ ملے تمہیں پانی تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے. تو اب اس میں یہاں پہ بتایا گیا کہ جب تم عورتوں کو ٹچ کرو چھو, تو اس کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ ٹچ کرنے کا مطلب عورتوں کو ٹچ کرنا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں, ٹچ کرنے کا مطلب سیکشل انٹرکورس ہے. تو اب ہم لیں گے کہ اس کا میننگ سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے. سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے نماز کے لیے اپنی بیویوں کو کس کر کے نکلتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو ٹچ کرنے سے کس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو پھر اگر عربی زبان میں بھی کوئی میننگ ہے تو پھر اس کا میننگ ہم کو سنت سے کیسے ملتا ہے یہ جو ہے جاننا ضروری ہے. اور نہ کہ صرف زبان میں کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, لیکن کامنلی ایک ورڈ جو ہے ظاہر اس کا میننگ الگ ہوتا ہے لیکن یوزیج اس کا جو ہے کامنلی لوگوں میں کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. یعنی ایک اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عربی زبان کو صرف گرامیٹیکل سینس میں لینا یا پھر صرف اس کا لٹرل میننگ جان لینا, اس کا لغوی معنی یہ ہے, اٹ از ناٹ انف. لیکن سلانگ لینگویج میں اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے, سلانگ اور بولتی چالتی یا پھر محاورتاً جو ہے وہ عربی زبان میں کیسے ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کا نالج ہونا بھی ضروری ہے. کلیئر. اگر یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر عربی زبان سے کوئی چیز ایکسپلین کی جا رہی ہے تو اٹ شوڈ ناٹ کانٹرڈکٹ وتھ سننا. پھر اس کے علاوہ پر جسٹ گوئنگ تھرو کہ اس کا لٹرل میننگ یہ ہے, اس کا لغوی معنی یہ ہے, یہ ابھی جو آپ سوال کیے, اگر دیکھیں نماز کے لٹرل میننگ الگ ہے, دعا کے لٹرل میننگ الگ ہے. صرف لٹرل میننگ کو لے کر گرامر کو دیکھ کر لینگویج کو دیکھ کر بھی قرآن ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے. ہر ورڈ کا شرعی میننگ کیا ہے وہ لینا ضروری ہے, اینڈ شرعی میننگ کو ترجیح دی جائے گی اوور لٹرل میننگ, بیکاز قرآن جو ہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئی ہے, نہ کہ عربی زبان سکھانے کے لیے آئی ہے. کلیئر, یہاں تک کلیئر ہے. اگر صحابہ کے کوئی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے which goes against یا پھر قرآن اور احادیث کے, دیکھیے اس کو صحابہ کرام ہر وقت 24 آورز کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کوئی ٹائم پہ ہوتے تھے, کوئی ٹائم پہ ہوتے تھے, کوئی دور ہوتے تھے, کبھی کوئی ٹریول کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کیا ہوتا تھا, کبھی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق آ سکتا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے, نمبر 1 اف اٹ گوز وتھ قرآن اینڈ سنہ, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی تھی یا پھر ناسخ اور منسوخ کے کوئی علم میں ان سے کوئی چوک ہو گئی تھی یا پھر جو ہے وہ اس ٹائم پہ موجود نہیں تھے, تو اگر ان کی کہی ہوئی بات کانٹرڈکٹ وتھ قرآن اینڈ سنہ تو وہ تو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, اگر صحابہ اکرام کی بات خود ہی صحابہ اکرام یعنی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہے, تو پھر ہمیں بہت اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ کیوں یہ صحابی ایسی بات کر رہے ہیں اور کیوں یہ صحابی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ ٹریول کر رہے تھے, وہ نہیں تھے, ان کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق تھا, یا پھر ان کی بات کہاں جا کر جو ہے آپ سے اصل سے کنیکٹ کرتی ہے. زیادہ قول یعنی تواتر سے کون سی چیز آتی ہے, سنگل چین سے کون سی چیز آتی ہے, یہ تمام چیزوں پہ غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. دین کچھ ورڈز کا استعمال عربک پوئٹری میں یا پھر جس طرح ہم نے احروف لیا الگ الگ ڈائلیکٹس میں سے کیا میننگ ہوں گے, کبھی کبھی اس کو بھی غور کرنا پڑے گا. جیسے سورہ نحل آیت نمبر 47 میں آتا ہے او یأخذہم علی تخوف, تو تخوف کے بارے میں حذیل قبیلے کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہماری زبان کا ورڈ ہے, اس کا مطلب دھیرے دھیرے نقصان دینا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ عرب اپنی شاعری میں جانتے تھے, تو اس آدمی نے کہا ہاں جانتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخوف کے معنی دھیرے دھیرے نقصان دینے کے ایکسپٹ کر لیے. پھر اس کے علاوہ پر نافی نام کا ایک خوارش تھا جو ایک مسلڈ یعنی دین کا دشمن تھا, آپ سمجھیے.
تو وہ ابن عباس کے پاس گیا ایک یہ ارادے سے کہ یہ پروو کرنے کے لیے کہ ابن عباس جو ہے ابن عباس کا علم پوری طریقے سے نہیں ہے، تو وہ ابن عباس کے پاس جا کر جو ہے کہنے لگا ہم تم سے اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ سوال کریں گے، تم اس کی دلیل عربی زبان میں دینا کہ اس کا یہ مطلب عربی زبان میں یہ ہے. یعنی ابن عباس سے بحث کرنے کے لیے ایک سرکشی کی ارادے سے جو ہے نا وہ ابن عباس کے پاس نافع نام کا جادو تھا، وہ گیا تھا اور اس نے جو ہے ابن عباس سے کہا کہ میں تم جو بھی بتاتے ہو اس کی دلیل ہم کو عربک پوئٹری میں دینا کہ یہ ورڈ کا تو جو میننگ ایکسپلین کرتے ہو اٹ از بینگ یوزڈ ان عربک ان دا سیم سینس ان دا عربک پوئٹری. تو ابن عباس سے اس نے تقریباً 189 آیتوں کے بارے میں پوچھا اور ابن عباس کے علم کی انتہا دیکھے کہ ہر ورڈ کو ابن عباس نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلاں شعر میں یہ ورڈ اس سینس میں یوز کیا جاتا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے، فلاں شعر میں فلاں پوئم میں فلاں پوئٹری میں اس کو اس سینس میں. تو تمام ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 189 ورسز کو پوچھا اور پورے کے پوروں کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپلین کیا کہ عربک پوئٹری میں فلاں جگہ فلاں جو ہے ورڈ اس سینس میں یوز کیا گیا. تو اس سے یہ مطلب ہے کہ دو چیزیں اس سے لی جاتی ہے، ایک تو عربک پوئٹری کا پتہ ہونا، قرآن کو ایکسپلین کرنا تو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور سیکنڈلی صحابہ اکرام کے علم کی ہائٹ کا اندازہ ہم کو اس واقعے سے ہوتا ہے. لیکن اگر ہر عربک پوئم سے نہیں سمجھا جائے گا لیکن اونلی پری اسلامک پوئٹری ایٹ دا ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا. پھر اس کے بعد دور جاہلیت کے رواج سے ہم سمجھیں گے، جیسے کئی کیا کہتے ہیں اپنے قرآن کے آیتوں کو دور جاہلیت کے رواج ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے حج میں عرفات میں نہ جانا، دروازے سے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے انٹر نہ ہونا حالت احرام میں، عورتوں کی وراثت کی پہلے کیا جو ہے وہ ہوتی تھی، عورتوں کی وراثت کی تقسیم پہلے کیسی ہوتی تھی، پھر بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے. تو کچھ آیتوں کو 100% سمجھنے کے لیے عرب کے پری اسلامک ایرا میں کسٹمز کیا تھے وہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا. دین لاسٹلی اہل کتاب کی روایتیں جس کو اسرائیلیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی تورات، بائبل یعنی انجیل اور تلمود یہود کے جو ہے احکامات کی کتاب بنائی ہے ہم لوگوں نے. تو اس سے جو روایتیں لی جاتی ہے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچن، حالانکہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں اہل کتاب کا جو ذکر ہے اس میں یہ لیا ہوا ہے کہ جیوز اور کرسچن کی سرکشیوں کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی ضد، ان کی اسلام کے ٹورڈ جو دشمنی، نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا قتل کرنا، آپ کے اوپر ظلم، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے کیا اہل کتاب کی دشمنی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، رائٹ. لیکن پھر ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لے کر آنا ہے، تورات، انجیل اور زبور پہ بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ایک طرف ان کی دشمنیاں، دوسرا ایمان کا حصہ بھی تمام نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. اس کے بارے میں جو اہل کتاب کی روایتیں لینی چاہیے یا پھر نہیں لینی چاہیے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت سارے ریفرنسز، بہت سارے احادیث آپ کو ملیں گے. تو پورے ریفرنسز کو ایک ساتھ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وی کین بیٹر انڈرسٹینڈ اٹ. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے بخاری کی، آپ نے کہا لوگوں تک جو تم مجھ سے سیکھو، یعنی وہی بلیغ والی آیت جو پوری ہے وہ ایسی ہے، لوگوں تک جو تم مجھ سے سیکھو آگے بڑھاؤ، خاص کہ وہ ایک آیت کی نہ ہو. اس کے آگے آپ نے بتایا اہل کتاب کی روایتوں کو بنا جھجک بیان کرو، لیکن جو کوئی مجھ پر جھوٹ گڑھ لے وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. کہ آپ نے کیا بتایا کہ لوگوں تک، یہ بخاری کی حدیث ہے، لوگوں تک جو تم مجھ سے سیکھو آگے بڑھاؤ، خواہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اہل کتاب کی روایتوں کو بنا جھجک بیان کرو، لیکن جو کوئی مجھ پر جھوٹ گڑھ لے وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لو. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی روایتوں کو بتانے سے، بیان کرنے سے منع نہیں کیا،
in fact it is permissible. Secondly, ایک بار ایک کا واقعہ ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات کا سیمپل, ایک تورات کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تورات کا نسخہ لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت ناراض ہوئے, یہاں تک کہ ان کے غصے سے گال لال ہو گئے اور کہا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو صرف میری پیروی کرتے. یعنی یہ واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے, تم یہ تورات کا نسخہ لا کر کیوں پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر تیسرا, اہل کتاب آ کر مسلمانوں کو تورات جو ہیبریو میں اس وقت تھی اس کو آ کر پڑھتے, اس کو عربک میں ایکسپلین کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ اس پر یقین کرو نہ اس کو جھٹلاؤ, یعنی اس کے اوپر پورا 100% یقین بھی مت کرے اور نہ اس کو جھٹلاؤ, بلکہ یوں کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا اور جو تم پر نازل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہ اس پر یقین کرو نہ اس کو جھٹلاؤ, بلکہ یوں کہو کہ ہاں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا اور جو تم پر نازل کیا. تو ان تینوں چیزوں سے ہم یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ نمبر 1, اسرائیلی روایتوں کو یعنی تورات, انجیل, تلمود وغیرہ میں جو کچھ بیان کی گئی ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں as long as وہ قرآن اور احادیث کے خلاف نہ ہو. سیکنڈلی, اسرائیلی روایتوں کو ہم لے سکتے ہیں as long as کہ وہ قرآن اور احادیث کے خلاف نہ ہو. سیکنڈلی, یہ بیسک سورس آف نالج کی طور پر نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی پر ہم 100% یقین نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسک سورس آف نالج کی طرح نہیں لیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی پر ہم 100% یقین نہیں کر سکتے ہیں. تھرڈلی, بنا جھجک لے لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اٹ مینس بنا جھجک اس چیز کے لو جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ جائے. چوتھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ڈانٹ پڑی کہ تورات آج بھی اگر موسیٰ ہوتے تو میری پیروی کرتے, اس لیے ڈانٹ پڑی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں علم کے اضافے کے لیے لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کیونکہ علم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر ہمیں کوئی علم چاہیے تو قرآن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کمپلیٹ اور پرفیکٹ جو ہے علم قرآن اور سنت میں موجود ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے علم میں اضافے کے لیے ہمیں اہل کتاب کی کتابوں کو ریفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کلیئر کر دیا. فرسٹ والی حدیث دیکھیے, بخاری کی حدیث ہے, لوگوں تک جو مجھ سے سیکھو آگے بڑھاؤ, خواہ وہ ایک آیت کی لگا, اہل کتاب کی روایتوں کو بنا جھجک بیان کرو, لیکن جو کوئی مجھ پر جھوٹ کر لے وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. کلیئر کر دیا. تھرڈ پوائنٹ, بنا جھجک لو, جو آپ سے نے کہا اس کا مطلب قرآن اور احادیث کے خلاف جو چیز نہیں جاتی ہے اس کو لو. تو اگین جب آپ تفاسیر پڑھ رہے ہیں تو بس اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, نام لکھتے ہیں, فلاں اس کے نام یہ ہے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اتنے ہیں, ان کا اپنا. پلیز چیک whether the information you are getting is it from Quran, is it from Sunnah, is it from Asar or is it from اہل کتاب کی روایت. کلیئر جی. دور جاہلیت کے روایت سے سمجھانا ہے نا, ان سے لنک کر کے سمجھانا کہ دیکھیں صحابہ اکرام کو دور جاہلیت ان میں کیا رواج تھا ان کو معلوم تھا, جیسے ننگا طواف ہونا تھا یا پھر بتوں کا جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھنا تھا, صفا مروہ کے اوپر بتوں کا رکھنا تھا, حج میں جو ہے قریش کا عرفات کے میدان میں نہیں جانا تھا. تو یہ اس سے جو ہے کنیکٹ کر کے یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں ایسے جو ہے پوری اس جو ہے جہالت کی طریقے کو یہاں پہ بین کیا گیا, روکا گیا, حرام کیا گیا, اس طرح ایکسپلین کرنا. کلیئر لکھا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى